سچے بھی ڈھونڈنے، جھوٹے کون ہیں اور سچے کون ہیں؟ کیوں؟ دو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں پھر تاکہ یہ مطلب میرا واضح ہو جائے۔ اللہ نے قرآن کا جو میں نے آیت پڑھی اس کا آخری فقرہ پڑھتا ہوں، پوری گفتگو میں پھر کرتا ہوں۔ آخر پہ اللہ نے کہا مباہلے کا آخر نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ایک تو کام مباہلہ کا یہ ہے کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے گا، پہلا کام۔ پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا سورہ توبہ۔ اچھا آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہ آیت جو میں ابھی پڑھنا چاہ رہا ہوں یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اس آیت کا پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں۔ سورہ توبہ کا ڈائریکٹ بہت تعلق ہے آیت مباہلہ کے ساتھ۔ سورہ توبہ کا بہت زیادہ تعلق ہے آیت مباہلہ کے ساتھ۔ گفتگو مشکل میں نے نہیں کرنی، آسان گفتگو آپ تک پہنچانی ہے تاکہ آپ یہ سماعت کر سکیں۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ؟ سورہ توبہ جب یہ اللہ نے نازل کی، یہ واحد سورہ ہے پورے قرآن میں جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ بہت ساری وجوہات علماء و مفسرین نے لکھی کہ اس میں کیوں نہیں ہے، کا مشرکین کا ذکر تھا، عذاب کا ذکر تھا بہت زیادہ، اس وجہ سے بسم اللہ کا ذکر نہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات مفسرین نے لکھی، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ سورہ توبہ جب نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا میرے نبی کا، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا تھا کچھ شرائط کے ساتھ۔ یہ تمہید سن لیجیے گا، نتیجے کا مزہ نہ آئے تب کہہ دیجیے گا۔ سورہ توبہ نازل ہوئی، سورہ توبہ کے نازل ہونے کے فوراً بعد پروردگار عالم نے کہا مشرکین نے اپنے سارے معاہدے ختم کر دیجیے، آپ بھی اب برات کا اعلان کر دیجیے۔ سورت شروع یہاں سے کی براءۃ من اللہ و رسولہ، کہ اللہ برات کرتا ہے۔ اب یہ سورت لے کے جانی تھی مشرکین کی طرف۔ توجہ، میں نے یہ بتانا ہے کہ اس سورہ توبہ کا آیت مباہلہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ سورت لے کے جانی تھی کس کے پاس؟ مشرکین کے پاس۔ ایک صحابی ہیں، ان کو پاک پیغمبر نے بھیجا کہ یہ سورت لے کے جائیے، وہ بھی آدھے رستے میں تھے، جبریل نازل ہو گیا۔ توجہ کیجیے گا، آپ اس جملے کا لطف نہیں لیں گے تو اور کون نہ لے گا۔ جبریل نازل ہوا، جبریل نے کہا حکم پروردگار ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ جو سورہ برات لے کے مشرکین کی طرف جا رہا ہے اسے واپس بلاؤ، یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تم جیسا ہے۔ مجھے نہیں غرض وہ کون تھا، حکم پروردگار آیا۔ توجہ کیجیے گا، آیت مباہلہ کے ساتھ اس آیت کو جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ اس سورت کو، سورت لے کے جا رہا تھا، اب رکوایا بھی میں نے نہیں، علی کو بھیجا بھی میں نے نہیں، رکوایا بھی اللہ نے، بھیجا بھی اللہ نے۔ اللہ نے کہا کیا؟ اللہ نے کہا یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے۔ اب میں جملہ آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر اگر اجازت ہو تو جملہ یہاں پہ اور ہدیہ کر دوں، لوگ کیا یاد رکھو، فیصلہ بات والوں یاد رکھنا، جملہ اور ایک ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی بن ابی طالب کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، پیغمبر کہتے رہے یعنی روح کا روحی، یعنی جسم کا جسمی، یعنی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، کتنے مقام پہ کہا یعنی انت منی وانا منک، یعنی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ علی بن ابی طالب آگے سے کہتے رہے
ثنا کی جگہ پہ علی ابن ابی طالب گئے تھے. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آج میں نے گفتگو ساری کرنی سچوں پہ. مباہلہ کا واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، وہ میرا موضوع نہیں. میں نے آج بتانا ہے کہ مباہلہ میں جو سچے تھے وہ تھے کون، اور بتانا بھی میں نے قرآن کی روح سے. اب جملہ ایک اور دے دوں، میں نے یہ بتانا ہے کہ قرآن کے صدیق اور صدیقہ کون ہے اور امت کے صدیق اور صدیقہ کون ہے. آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، تو بتا تیرے نزدیک صداقت کا معیار کیا ہے، سچائی کا کیا معیار ہے؟ پھر تاکہ ہمیں معیار قرآن پتہ چلے، قرآن کے صدیق اور صدیقہ کون ہیں اور جو انہوں نے بنائے ہوئے وہ کون ہیں. کوئی مشکل گفتگو میں نے نہیں کرنی، میں پرچہ نہیں کروانا، انتہائی سادہ اور سادہ گفتگو آپ کے پیش نظر کرتا ہوں. قرآن میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. پہلی آیت کا اس کتاب میں، اب توجہ کیجئے گا، میرے موضوع کے ساتھ رہیے گا. اس کتاب میں یعنی قرآن میں ادریس نبی کا ذکر کرو، وہ ہمارا صدیق نبی تھا. پہلی بات، پہلی آیت آپ کے پیش نظر کا ادریس کا ذکر کرو، انہو کانا صدیقہ نبیہ، وہ ہمارا سچا نبی تھا. اچھا پھر کہا اس کتاب یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے. یہ دوسری بات. پھر ایک جگہ اللہ نے کہا یہ جو عیسیٰ ہے یہ کون ہے؟ فرمایا امہ صدیقہ، اس کی ماں بطول بھی ہے اور صدیقہ بھی ہے. عیسیٰ بن مریم اس کی ماں بطول بھی ہے، صدیقہ بھی ہے. لے میرے ہاتھ بندے ہوئے مسلمانوں سے، اور میں مسلمانوں سے ہاتھ باندھ کے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، جس مرضی کو صدیق بنا، جس مرضی کو صدیقہ بنا، لیکن ایک کرم تو ہم پہ کر، جو بھی بنا یا وہ نبیوں کے برابر ہو، اور جس مستور کو صدیقہ بنانا چاہتا ہے یا وہ مریم جیسی ہو یا مریم سے افضل ہو. توجہ کیجئے گا، جس کو بھی بنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. قرآن نے معیار دیا ہے کم از کم جو بھی صدیق ہو یا نبی ہو یا نبی جیسا ہو، جو بھی صدیق ہو، جسے بنانا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جسے بنانا مرضی بنا، لیکن جو بھی بنائے گا وہ صدیق قرآن کے میزان اور قرآن کے معیار کے مطابق وہ صدیق یا نبی ہو یا نبیوں جیسا ہو. پھر ڈھونڈ، پورا جہان ڈھونڈ لے، مجھے سمجھ نہیں آئی کائنات پوری میں واحد علی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا جو آدم کا علم، نوح کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے، سارے انبیاء کی صفات دیکھنا چاہتا ہے، علی میں دیکھے. نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، میں جملہ اور دے دیتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے تمام انبیاء کی صفات کو علی میں جمع کیا یا علی کی صفات کو انبیاء میں بکھیر دیا. کوئی لے، واحد پورے اللہ کے جہان میں تجھے علی ملے گا جو نبیوں کی صفات کا حامل ہے اور جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تھا تو مجھ جیسا ہے. یہ میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب موافقات ہوئی ہے ایک دوسرے کو نبی نے بھائی بنایا، ایک کا ہاتھ پکڑتے دوسرے کے ہاتھ، سلمان کا ہاتھ پکڑا ابوذر کے ہاتھ میں رکھ دیا. جس کا جو معیار تھا پاک پیغمبر اس معیار کے مطابق بھائی بناتے گئے. مہاجرین اور انصار کو بھائی بناتے گئے. مہاجرین وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، انصار نے انہیں جگہ دی. جگہ دینے کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ انہیں بھائی بنا دو، ایک دوسرے کا قرآنی بھائی، ایک دوسرے کا قرآن کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں بھائی بنا.
سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. मस्जिद के एक कोने में अबू तालिब का बेटा अली बैठ के रो रहा था. पाक पैगंबर ने कहा, या अली तू क्यों रो रहा है? तो आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया. अब जुम्मा खिताबत का है, मैं आपके पेश नजर कर रहा हूँ. पाक पैगंबर ने एक नजर सहाबा को देखा, एक नजर अली को देखा, एक नजर सहाबा को देख के, एक नजर अली को देख के कहा, या अली इनमें कोई तुझ जैसा होता. इनमें कोई तुझ जैसा होता. और फिर क्या कहा, या अली खड़े हो. परवरदिगार आलम के सच्चे हबीब ने सच्चे वली को अपने सीने के साथ लगाया, माथा चूम के कहा, या अली अंत अखी फिर दुनिया वल आखिरा. या अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है. वो अब पढ़ो कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है, जो मैं यफिरुल मर'उ मिन अबीही व अखीही व उम्मिही. क़यामत वाले दिन रिश्ते टूट जाने हैं. भाई भाई को नहीं पहचानेगा, बहन भाई को नहीं पहचानेगी, माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा. लेकिन क़यामत वाले दिन सब भाइयों के रिश्ते टूट जाएंगे और मोहम्मद और अली के भाई का रिश्ता बाकी रहेगा. क्योंकि मैंने मोहम्मद और अली ने ज़मानत दी थी, यानी अंत आखिर फिर दुनिया में आखिरा, यानी तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है. दुनिया वालों के रिश्तों का टूट जाना इस बात की दलील है कि इन्होंने हिसाब देना है. मोहम्मद और अली के रिश्ते का बाकी रहना इस बात की दलील है इन्होंने हिसाब देना नहीं, हिसाब लेना है. बाज़ जिस मर्जी को सिद्दीक, हमें कोई इतराज है तुम्हारे सिद्दीक होने? अच्छा छोड़ो, और सिफात पढ़ते हैं. सच्चों की और अबला तवज्जो कीजिएगा, जरा सच्चों की और सिफात पढ़ते हैं. सच्चे कौन है? लुत्फ आ रहा है आप? सच्चों की और सिफात पढ़ते हैं. दो तरह की सच्चों की सिफात अल्लाह ने बताई. एक चैलेंज करके बताया है कि ये करो अगर तुम सच्चे हो, और एक बताया कि उलाइका हुमुस सादिकून. पहले मैं वो पढ़ता हूँ. अब अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि ये जो नबी के साथ हैं वो कौन से लोग हैं. फरमाया, आमनु बिल्लाहि व जाहदू सुम्मा लम यरताबू. ये मोमिनों की, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू. अब पहली सिफत सच्चों की बयान हो गई. सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिही व अनफुसिहिम उलाइका हुमुस सादिकून. पहले मैं कुरान से सच्चे बता रहा हूँ, फिर मैं झूठे बताऊंगा, क्योंकि हमने सच्चों के साथ मिलना है, झूठों को तबर्रा करना है. दोनों काम आज ही करेंगे ताकि हमें पता चले सच्चे कौन है और झूठे कौन है. सच्चों वाली जमात में हो जाए और झूठों वाली जमात में अल्लाह की भी लानत है और हम भी लानत कर लें. जरा पहले पता कर लीजिए सच्चे और झूठे हैं कौन कौन कुरान की नजर में. कुरान ने पहला बयान सच्चों का बताया. कुरान ने कहा सुनो, एक तो सच्चों का बयान ये है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान रखते हैं. फिर क्या कहा, सुम्मा लम यरताबू. फिर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रिसालत में शक नहीं करते. आप नहीं समझे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रिसालत में शक नहीं करते. वो किसी मकाम पे भी नबी जो सच्चे हैं और जिनसे अल्लाह कह रहा है ऐ ईमान वालों तक़वा इलाही इख्तियार करो वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ. वो जो जिनके साथ होना है ना, उनके बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि वो शक नहीं करते. पाक पैगंबर को भी शक नहीं करते. मैं जुमला दे रहा हूँ यहाँ पे, इस दीवार पे, इस इमाम बारगाह की दीवार पे जो जुमला लिख दे कि कौन है सच्चे. सच्चे वो है जो एक लहजे के लिए भी पैगंबर पे हिज़यान की तहमत नहीं लगाते. एक लहजे के लिए अल्लाह ने इतना सच्चा रखा है.
اس لیے تو میرے مرشد علی بن ابی طالب نے مسجد کوفہ سجی ہوئی تھی اور علی بن ابی طالب نے ایک جملہ کہا تھا اپنا لو کشف الغطا مصدق جہینا، فرماتے کہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب ہے کچھ، اگر یہ حجاب ہٹ بھی جائے تو علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہو۔ علی یقین اور ایمان کی اس منزل پہ فائز ہے۔ قرآن سے سچے ڈھونڈ کے دے رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کی نگاہ میں کون سچے ہیں، کون صدیق ہیں؟ انبیاء صدیق ہیں، پھر اللہ نے صدیقین اور صادقین کی وضاحتیں کی۔ کون ہے؟ فرمایا وہ سچے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، پھر وہ شک نہیں کرتے۔ اچھا آگے بڑھیں اب، اور اللہ نے پھر کیا کہا؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور پھر وہ جو سچے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں جہاد کرتے ہیں، مال کے ساتھ بھی اور جان کے ساتھ۔ وہ پوری دنیا ڈھونڈ لو، تمہیں ایک گھرانہ ملے گا ابو طالب کا جس کے گھر میں ختیجہ بھی ہے اور علی بھی ہے۔ قرآن کے سچے ڈھونڈ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ شک نہیں کرتے، شک کرنے کے بعد وہ جو جماعت ہے سچوں کی، وہ اپنے مال کے ذریعے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جان کے ذریعے۔ ایسی لیے تو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اسلام کے، اس آیت کی تشریح ہے اور بھی بہت ساری آیتوں کی تشریح ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب اللہ ہی، ایک سجدہ شکر۔ اور اس کے ذہن میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ اور ایک مال ختیجہ۔ دو شعر ہیں الگ الگ۔ مال ختیجہ اور حضرت علی کی تلوار کے علاوہ یاد رکھیے گا، یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا یہ غلط فکرہ ہے۔ اسلام حضرت علی کی تلوار کی وجہ سے پھیلا ہے، نہیں، اسلام حضرت ختیجہ کے مال کی وجہ سے پھیلا ہے، نہ غلط ہے۔ نہ حضرت علی کی تلوار کی وجہ سے پھیلا ہے، نہ حضرت بی بی ختیجہ کے مال کی۔ آپ پریشان ہو گئے، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اسلام اپنی آفاقیت کی وجہ سے، اسلام جو امن کا مذہب ہے اس کی وجہ سے پھیلا ہے، لیکن اسلام کی راہ میں ہائے اور رکاوٹیں کبھی علی کی تلوار میں ہٹائیں اور کبھی مال ختیجہ میں ہٹائیں۔ اسلام اپنی وجہ سے پھیلا ہے، لیکن جو راہ میں ہائے رکاوٹیں تھیں، کبھی ابو طالب کے بیٹے علی تلوار اٹھا اور کبھی مال ختیجہ کی ذریعے سے۔ اور اس لیے آگے پڑھیے گا، صدیقین صادقین کی ایک اور جماعت ہے، اللہ پھر ان کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ آیات بہت زیادہ آیات ہیں، کچھ آیات پڑھتا ہوں اور پھر سچے ڈھونڈ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ قل ان کنتم، سچے ڈھونڈ رہا ہوں قرآن سے، قل ان کنتم، توجہ ہے بھائی جان، توجہ کیجیے ہمیں، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اب اللہ چیلنج کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے حبیب پہ آیات نازل کرنے میں شک کر رہے ہو نا، اس جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ ان کنتم، حبیب ان سے کہہ دیں ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے نا کہ یہ اس کا بناوٹی قرآن ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، پھر اس جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ لا سکے نہ لا سکے، پھر اللہ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم۔ اب کیا کہا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم صادقین ہو نا پھر قرآن بنا کے دکھاؤ۔ اب گروہ صادقین وہ ہوگا جن کے گھر ہر وقت آیات نازل ہو رہی ہوں گی۔
یاد رہے اپنے مال اور جان سے اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون, یہی تو سچے ہیں. پھر اللہ نے کہا اگر تم سچے ہو تو پھر اس سے ایسی ایک صورت لا, سچے وہ جن کے گھر ہر وقت آیات نازل ہو رہی ہو, جن کے گھر ہر وقت قرآن نازل ہو رہا ہو. پھر آگے بڑھو, قرآن نے کیا کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا ہم نے آدم کو سارے اسماء جو نام تھے وہ سکھا دیا. پھر ہم ملائکہ کے سامنے آدم کو لے کے آئے اور ہم نے ملائکہ سے کہا اے ملائکہ اگر تم صادقین ہو پھر ان کے نام بتاؤ. گروہ صادقین تک آپ کو لے کے جانا ہے. اگر تم سچے ہو, اگر تم صادقین ہو تو پھر ان کے نام بتاؤ. اور پھر صادقین وہ ہوں گے جو وہ خود نام ہوں گے. خود انبئونی, جو جب بھی جہاں بھی چیلنج کیا جائے وہ ہر ایک کے چیلنج کو قبول کریں, وہ ہوں گے سچے. جو جہاں بھی چیلنج کرے اس کو جواب دینے والوں کو گروہ صادقین کہتے ہیں. اسی لیے تو کائنات ڈھونڈ لو, صادقین کے گروہ میں سے ہر وقت ایک نہ ایک بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو قبل اس کے تو میں تم میں سے چلا جاؤں. پھر اسی لیے تو مسجد کوفہ تھی اور ابھی شکر ابھی طالب نے کہا تھا, میں نے کہا انبئونی کا مصداق ہوگا, گروہ صادقین انبئونی کا مصداق ہوگا. جب جہاں جو پوچھا جائے گا سچے بتائیں گے کیا ہے, کہاں سے ہے, کیسے ہے. اس لیے تو ابھی شکر ابھی طالب نے کہا تھا لو سنیت ید رسالہ لحکمت بین اہل التوراۃ فتوریتہم وبین اہل انجیل فانجیلہم وبین اہل زبور فزبورہم وبین اہل فرقان بفرقانہم. فرماتے ہیں اگر مجھ علی کے لیے ایک مسجد بچھا دی جائے اور توریت والے آئے, میں علی کو توریت والوں کو توریت والوں سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور والوں سے جواب دوں گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا. حتیٰ اگر قرآن مانے آ جائے لحکمت بین اہل فرقانہم بفرقان, فرماتے اگر قرآن مانے آ جائے تو میں نے قرآن سے جواب دوں گا. بات صرف یہاں تک نہیں, ہم اتنے سچے ہیں میں چپ رہوں گا, کتابیں پکارے گی ہمیں حق ہے رہا. سچے ڈھونڈ گئے. کون ہوگا سچا؟ لو بات ختم کرتے ہیں, زیادہ لمبی بات نہیں. قبلہ صابر صاحب, مولانا صاحب, بات ختم کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا, یہ بھی سچے ہیں, دنیا والے بھی سچے ہیں, کوئی فرق تو ہوگا. آخر اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہ, میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں, یہ بھی سچے ہیں, آل محمد بھی سچے ہیں, اور ہم بھی سچ بولتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ہم نے کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا سچا ہے, تو اور میں کسی کو سچا کہوں اور بات ہے. پاک پیغمبر نے کہا تھا کہ اس زمین میں کسی کو اٹھایا نہیں, آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. جس کی صداقت کو پاک پیغمبر نے بیان کیا وہ ابو ذر اتنا سچا ہے, لیکن وہ بھی ان کے برابر نہیں, وہ بھی ان کے برابر نہیں. پھر یہ بتائیے گا یہ سچے کیسے اور دنیا والے سچے کیسے ہیں؟ یہ بھی سچے ہیں, دنیا والے بھی سچے, لیکن پھر فقرہ ہے یہی آج کا جشن اور جشن مبارکہ کا یہی فقرہ ہے. دنیا, توجہ کیجیے گا, دنیا وہ کہتی ہے جو سچ ہو. توجہ کیجیے, دنیا, آپ نے ایک واقعہ دیکھا, بیان کر دیا, آپ نے سچ بولا, مجھ سے کچھ سنا, آپ نے کہا فلاں مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے. دنیا وہ کہتی ہے
है मेरे अल्लाह, कैसा फकरा है। दुनिया वो कहती है जो सच हो, ये जो कहे वो सच हो जाता है। दुनिया वो कहती है जो सच हो, ये जो कह दे वो सच हो जाता है। सामने शेर हो तो शेर आ जाता है, ये सोचे तो शेर आ जाता है। ये जो कर दे वो सच है, इनकी जात सच्चाई है, ये खुद सच है, ये खुद हकीकत है दुनिया। आगे सुनिए, एक दो और आयात पढ़ के मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। सच्चों की मैंने 5 खसूसियात अभी तक आपसे। अल्लाह पे ईमान रखते, अल्लाह के रसूल पे ईमान रखने के बाद शक नहीं करते, अपने माल और अपनी जान से अल्लाह की फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की सबील में जिहाद करते हैं। और वो है कि उनको जब भी जहाँ भी कोई भी पूछे वो जवाब देते हैं। सच्चे वो हैं जो जब जहाँ पुकारे वो जवाब देते हैं। वो तो इतने सखी हैं, इतने सखी हैं, दुश्मन भी पूछे वो जवाब देते हैं। मसनद पे छीनी हुई मसनद पे बैठा हुआ बंदा अली की करम को देख के कह देता ला अली जुन। अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये उनकी अम्बे ऊनी की इंतहा है। फिर अल्लाह एक आयत और पढ़ता हूँ ताकि मैं सिफात पूरी कर सकूं कि सच्चे हैं कौन। कुछ वाज़ेह हो कि ये सच्चों की, कुछ अगर दर्द रह गई वो भी खत्म कर दो। फिर अल्लाह ने कहा एक चैलेंज किया, फरमाया फतमन्नहुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम इतने ही सच्चे हो ना तो मौत की तमन्ना करो। अब ग्रोह सच्चों का दिखाऊं, वो कौन से सच्चे हैं जो मौत की तमन्ना करते हैं। इस घर में जो भी ले लो, इस घर में अबू तालिब के घराने में जिस बंदे को भी उठा के देख लो, कभी कोई कह रहा होता